پہلے تو اسے سمجھ لیں کہ یہ عالم برزخ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، یا عالم قبر کسی پلیس کا نام نہیں ہے، حالت کا نام ہے۔ برزخ کی حالت میں ہے، برزخ کی سٹیٹ کے اندر ہے۔ یہ کہ سٹیٹ ایک حالت کا نام ہے، یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے کہ علیین میں ہے یا سجین میں ہے یا ساتویں آسمان پر ہے یا کسی پنجرے کے اندر ہے یا کسی قید خانے کے اندر ہے، کہیں پر قید کر دیا گیا۔ یہ ایک حالت کا نام ہے۔ جیسے یہ ایک حالت ہے زندگی کی، ایک حالت وہ ہوگی جو آخرت کی ہوگی، جنت یا جہنم کی، اور ایسے ہی ایک درمیان کی جو اسٹیج ہے، جو حالت ہے، اس میں کسی یہ مقام کے نام نہیں ہے علیین اور سجین۔ علیین کا لفظی معنی ہوتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ کے بھی اوپر اعلیٰ، اونچے سے اونچا۔ تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، میں بات کو رکھتا ہوں، اس بات کو پہلے برزخ کے ثبوت میں کہ عالم برزخ انکار جو لوگ کرتے ہیں، انکار کی بات تو ختم ہو جانا چاہیے۔ سورہ انعام کی یہ آیت ہے 693، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، تم اسے کاش دیکھتے کہ جو لوگ ظالم ہوں گے اور جب وہ موت کی تکلیف کے اندر ہوں گے تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، نکالو اب اپنی جانیں، آج تمہیں بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، آج ہی ہوگا۔ ابھی جان نکال رہے ہوں گے، آپ اگر ترجمے کو پھر سے دیکھیں تو، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہی تمہیں عذاب شروع ہو جائے گا، بڑی ذلت کا، رسوائی کا۔ کب مردے تو وہ بھی ہوتے ہیں جو دفن نہیں ہوئے 3 دن تک رکھے رہے، کئی دن تک رکھے رہے انتظار میں کہ ابھی لوگ آئیں گے۔ شاہوں نوابوں کے تو اور بہت دن رہتے ہیں کہ پبلک دیدار کر لے، اور یہاں ہمارے یہاں ان کا نواب رامپور کا جو آخری نواب گزرے، ان کا تو یہاں تابوت میں معلوم نہیں اندر کیا بچا ہوگا اور کیسی سڑند ہوگی، کیسا ہوگا، برسہ برس ہی مقبرے میں تابوت رکھا رہا کہ دفن تو عراق میں جا کر ہوگا۔ نوابین یہاں دفن نہیں ہوتے، وہ عراق میں دفن ہوتے ہیں جا کر، اور عراق میں جنگ چل رہی تھی، برسوں چلی عراق ایران جنگ، تو وہ عراق کی پرمیشن نہیں مل رہی تھی، تو وہ بہت سالوں تک یہیں پر امام باڑے کے اندر ان کا تابوت پڑا رہا وہ، اور پھر وہ اس کے بعد کتنے برسوں کے بعد وہاں پہنچا۔ اب لاش سامنے مثلا رکھیے، فرشتے جان نکال رہے ہیں، ابھی دفن نہیں ہوا، معلوم نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ہر ایک کا کیس الگ ہے، اور اسے کہہ رہے ہیں آج ہی تمہیں عذاب ہونا ہے۔ تو اب ایک تو اسے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، عالم برزخ کی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ قیامت سے پہلے بھی جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، کسی طرح کا جزا اور سزا ہے، بدلہ ہے قیامت سے پہلے بھی۔ پھر لیکن جو بہت واضح ہے، جس کا پھر انکار کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ کھینچا تانی کر کے بالکل ہی کوئی عجیب و غریب انداز میں کوئی قرآن کی سب باتوں کو تمثیلی ہی لے لے، تو وہ تو انکار کر سکتے ہیں، ورنہ جس کا انکار میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے، جو لوگ ہر بات کو صرف تمثیل نہیں بنا دیتے۔ سورہ مومن کی آیت ہے جہاں کہا جا رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے لیے، یہ فرعون کے جو ساتھی تھے، فرعون ان لوگوں کے اوپر آگ کو، جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت میں ہوگا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ قیامت آئے گی جس دن، اس دن کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب تم سخت جو اصل عذاب ہے، سخت ترین، اب اس میں جاؤ۔ قیامت میں یہ کہا جائے گا
صبح شام آگ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ پھر بات اصولاً فائنل ہو جانا چاہیے کہ کہاں ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تو نہیں، اس کی باتیں تو بات کو، لیکن درمیان میں بھی ہے کچھ اس وقت تک جو مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے کے دن تک. تو یہ آیت اس کا ایک بہت ہی کنکلوسیو ایک پروف ہے کہ اس درمیان میں بھی کچھ ہے. ایک لاجیکل سوال آتا ہے کہ سر ابھی حساب نہیں ہوا، اکاؤنٹ، انصاف کی بات نہیں ہے کہ بیچ میں کسی کو سزا کیوں دی جا رہی ہے اور کسی کو انعام کیوں دیے جا رہے ہیں بیچ میں؟ جب حساب کا دن آئے گا تو اس کے بعد ہونا چاہیے. تو جب یہ جسٹس کی بات ہوتی ہے یا نیائے کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کی مثالیں بھی یہیں کہ جسٹس اور نیائے سے دی جاتی ہیں. کسی نے ڈے لائٹ مرڈر، کسی نے چوراہے پر کسی کو قتل کر دیا، سب جانتے ہیں کہ قاتل ہے، پکڑا گیا. پکڑے جانے کے بعد اس کو کوئی عیش و آرام سے نہیں رکھا جاتا، چھوڑا بھی نہیں جاتا، ضمانت بھی نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ اصل سزا تو بات کو ہی ملے گی جب جج فیصلہ کر دے گا انصاف کے بعد، لیکن جانتے سب ہیں کہ یہ قاتل ہے. تو اس کے ساتھ میں وہ اصل سزا تو نہیں ملتی کہ پھانسی ہوگی یا اور قید با مشقت کیسی ہوگی بات کو، لیکن رکھا جاتا ہے جیل میں، اور کوئی عزت سے نہیں رکھا جاتا. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی بے ایمانی نہیں ہو رہی کسی جگہ اور کسی جگہ انصاف کا خون نہیں ہو رہا، تو یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس کو ملنی ہی ہے سخت سزا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے کے بعد ملے گی، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے، اس کو رکھا تکلیف میں ہی جاتا ہے اور جیل میں رکھا جاتا ہے. تو یہ درمیان کی جیل ہے. اس کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہیں پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان کو آرام بھی دیے جاتے ہیں، ان کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں، نظر بند کیا جاتا ہے تو الگ جیل میں لے جا کے یہ ہوتا ہے ہاؤس اریسٹ کہ آپ اپنے بنگلے میں رہیے، سب چیزیں مہیا ہوں گی، بس یہاں سے جائیے گا مت. عزت ہوتی ہے، سیلیوٹ بھی مارے جاتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. اصل فیصلہ بات کو ہوگا، جو کچھ انصاف کے تقاضے، تو اس کا جواب پھر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ درمیان میں اللہ کو تو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ جو حساب ہوگا یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہوگا کہ تم پر ثابت ہو جائے، تم کسی جگہ پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، ساری زندگی سامنے لے آئی جائے اور پھر حساب ہو جائے، اس کے بعد تمہیں بھیج دیا جائے. معلوم تو ہے ہی کسے کیا ہوا، کس نے زندگی کیسے گزاری اور کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو درمیان میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوتا ہے. اصل سزا یا اصل بدلہ جو ہے، اچھا بدلہ، یہ بات کو ملے گا جنت اور جہنم کے اندر. تو یہ آیت جو ہے سورہ مومن کی، یہ بڑا کنکلوسیو پروف ہے کہ درمیان میں، جسے ہم عالم قبر کہہ رہے ہیں یا عالم برزخ کہہ رہے ہیں، کہ درمیان میں بھی سزا اور جزا، اچھا بدلہ یا برا، تکلیف یا راحت بیچ میں بھی ہوتی ہے، اٹھائے جانے کے دن یا قیامت کے دن سے پہلے. اس میں ایک حدیث بھی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی اس قرآن شریف کی اس آیت کو سپورٹ کرتی ہوئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے اور صبح شام دکھایا جاتا ہے. تو یہ بالکل وہی بات ہے جو اس کے اندر تھی کہ جنت ہے تو اس کو جنت، اس کا ٹھکانہ صبح کہ تمہیں یہاں پہنچنا ہے. یہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ اس آیت سے ملتی جلتا مضمون ہے.